السلام علیکم جی، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور میں بھی ٹھیک ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ آنے والا سال 2024 ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا سال ہو، اور سب لوگوں کی پریشانیاں مشکلات سب ختم ہو جائیں، آمین۔ اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ، انسانیت پہ، اللہ کرے کہ وہ سب ختم ہو جائے اور دنیا میں امن و سکون آ جائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے پاکستان کے حالات بھی بدل جائیں، آمین، جس کو کہ بہت بڑے آمین کی ضرورت ہے۔ خیر جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور کیسا آپ لوگوں کا نیا سال، کیسے شروعات ہوئیں؟ نیا سال تو شروع ہو گیا، لیکن سویڈن کا جو موسم ہے نا وہ نہیں بالکل بدل رہا، کہ وہ ویسا کا ویسا ہی ہے، ڈٹا ہوا ہے اپنی ضد پہ۔ اور ہم لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں پہ ڈسکاؤنٹس لگتے ہیں نا نیو ایئر کے بعد، کرسمس کے بعد، تو بہت ہی اچھی اچھی آفرز لگتی ہیں، اور اتنا رش تھا۔ میں پہلی دفعہ اس طرح کے آفرز میں آئی ہوں، ویسے میں بالکل بھی نہیں آتی، اور پتہ نہیں بس کبھی یہ اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا، جس طرح سے چیز ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی بائی کر لیتے ہیں۔ لیکن میں اس دفعہ اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی تھی کہ چلیں بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو نیو ایئر کی سیلز وغیرہ ہوتی ہیں یا آفرز ہوتی ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں، کتنے پرسنٹ لگتی ہیں، کیا کوئی چیز ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو چیزیں تو واقعی میں تھیں، بٹ میرے جانے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ فنی تھنگ از، بٹ یہ ہے کہ میں نے بھی تھوڑی بہت شاپنگ کی۔ سیل کے جو مزے ہوتے ہیں نا وہ میں نے تھوڑے سے لوٹے، اس دفعہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں بھائی میں نے سیل کے مزے لیے ہیں۔ تھوڑی بہت شاپنگ کی، اور زارا پہ، مینگو پہ اس طرح سے بہت لگے ہوئے تھے، اور اچھی آفرز تھیں، آلموسٹ 50% آف لگا ہوا تھا۔ اور دیکھیں سینٹر میں نا، یقین کریں کسی بھی برانڈ میں نا، جیسے ہر جگہ پہ اتنا رش تھا نا بے حساب۔ دو تین جگہوں پہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے چیز پسند آ گئی تھی، بٹ ایک دو چیزیں ہی اوبیسلی ہمیں پسند آئی ہیں جو بھی، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا ڈریسنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ سویڈن میں ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں ایک آدھ چیز پسند آتی ہے تو وہ اتنی لمبی لائنس تھی کہ میں نے کہا کہ بھائی اس چیز سے بہتر ہے کہ میں اس کو رہنے ہی دوں، چھوڑ دوں اس کو۔ یہاں پر ریچولس پہ میں آئی، اور یہاں پہ میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ سن بلاک جو ہے وہ 50% آف پہ لگا ہوا ہے، اور وہی میں لینے گئی تھی، لیکن وہ ختم ہو گیا تھا۔ 30 SPF والی سن بلاک پڑا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، 50 والا نہیں تھا۔ اینی ویز وہاں سے مجھے موئسچرائزر ایک لینا تھا، میں باڈی شاپ والوں کا موئسچرائزر یوز کرتی ہوں، بہت ہی زبردست ہے، بہت اچھا، آج کل میں اسی کا ہی یوز کر رہی ہوں، بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے، وہ میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی، بٹ امیزنگ ہے۔ بھئی آج ہم لوگوں نے اتنا لمبا ٹائم گزارا، ہم لوگ تقریباً آئے تھے سینٹر 1 بجے، اور شام کے 7 ہمیں یہیں پہ بچ گئے تھے۔ ہم اتنی مشکل سے گھر شام کو پہنچے کہ میرا ٹکٹ ختم ہونے والا تھا، اور میں میری فرینڈ سے یہی کہتی کہ بھئی آج تو بس بہت زیادہ ہم لوگوں نے گھومے ہیں، آج میرے خیال میں فرسٹ ٹائم میں اتنی زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نا کہیں باہر شاپنگ کے لیے گئی ہوں، کیونکہ جب بھی ہسبینڈ کے ساتھ جاؤ نا تو وہ تو کہیں ٹکنے ہی نہیں دیتے نا، کہیں کھڑے ہونے ہی نہیں دیتے، بس ٹھیک ہے بس پتہ نہیں شاید سارے ہسبینڈس کی یہی عادت ہے، میجورٹی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ یہی شکایت کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے ہسبینڈ جو ہے ہمیں آرام سے ٹک کے شاپنگ نہیں کرنے دیتے، اور میرے ہسبینڈ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو چیزیں ویسے میں نے سوچی ہوئی تھی کہ میں نے یہ بائی کرنی ہے وہ مجھے نہیں ملی آفر سے، فار ایگزامپل پرفیومز ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں، وہ تو مجھے نہیں ملی، بٹ یہ ہے کہ چلو بس تھوڑی بہت شاپنگ ہے، چلے آپ لوگوں کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ یہ بھئی میں نے HM سے شرٹ لی تھی اپنے لیے، اور یہ دیکھیں یہ ریئل میں تھی 300 کی، اور مجھے 100 کرون کی ملی تھی، اچھی تھی، ونٹر شرٹ تھی، اچھا سٹف تھا اس کا، اور کلر اس کا لائٹ تھا، اس لیے مجھے چاہیے بھی تھا، اور مجھے ضرورت بھی تھی اس کلر کی، کیونکہ میرے پاس نا زیادہ تر ڈارک ہی کلرز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ویدر بھی اس قسم کا ہوتا ہے زیادہ لائٹ، اور پھر جو لائٹ کپڑے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر تھوڑا سا زیادہ ظاہر ہے پھر سفسٹیکیٹڈ ہونا پڑتا ہے۔ ہاں یہ بھی میں نے ایک زارا سے لانگ فراک لیا، فراک مجھے اس لیے اچھا لگا، ایک تو جب ہماری پاکستانی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم ویسے تو پاکستانی کپڑے یوز کرتے ہیں، اور اگر پاکستانی کپڑے نہ ہوں تو پھر اس طرح کے لانگ فراکس وغیرہ اور یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور باعزت بھی لگتے ہیں۔ یہ مجھے 50% آف پہ ملا تھا، 50% پہ بھی یہ 359 کا ملا تھا، اور اس کی جو سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ اس کی 4 پاکٹس تھی، اور بھائی پاکٹس کی تو مجھے اتنی ضرورت ہوتی ہے نا، کیونکہ مجھے ہر وقت بیگ پرس میں نہیں اٹھاتی،
میں اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ میں ہر چیزیں اپنی پاکٹس کے اندر ہی رکھتی ہوں، جو چاہے وہ جیکٹ ہو چاہے وہ شرٹ کی پاکٹس ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے کپڑوں کی نا پاکٹس ہوتی ہیں. تو اس کی 4 پاکٹس تھیں، اوپر سے کالر سٹائل تھا. کیونکہ سویڈن میں کیا ہے نا، زیادہ تر کپڑوں کی یا تو لینتھ کم ہوتی ہے اور گلے بڑے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے یہاں پہ کپڑے پسند نہیں آتے. لیکن اس کی بہت ساری کوالٹیز تھیں اور اسٹف بھی بہت کمفرٹیبل تھا. اچھا، یہ ساتھ میں نے ایک ٹراؤزر لیا، پینٹ ٹراؤزر ہی میں اسے کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ تھا ترکش سٹائل. اور میں کافی نا ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں نے ابھی جو نیکسٹ ٹراؤزر اور پینٹس لینی ہے وہ میں نے اس سٹائل کی بھی لینی ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ والا سٹائل. لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ صرف ایک ہی کلر تھا اور وہ تھا نیوی بلو. یہ یہاں پہ تو بلیک نظر آ رہا ہے، آگے میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا ریئل کلر. لیکن مجھے اس میں بلیک نہیں ملا نا، اس کا مجھے دکھ ہو رہا ہے. میں نے بڑا ڈھونڈا کہ مجھے بلیک ملتا، لیکن بلیک مجھے نہیں ملا. بٹ چلیں جو ہاتھ لگے وہی ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے اس کا ریئل کلر نا. تو اس کے اوپر لائننگ والی شرٹ یا ہلکی سی پرنٹڈ شرٹ ہوگی تو بڑی پیاری لگے گی، ہے نا. اچھا، یہ فراک اور یہ پینٹ یہ دونوں ترکش تھے، میڈ ان ترکی تھے. ساتھ چھوٹی موٹی ایسے ہی پتہ ہے ہم لوگوں نے بس شاپنگ کی. آپ ظاہر ہے اتنا گھومے پھرے ہیں تو کوئی شاپنگ بھی تو کرنی تھی. ایمان نے یہ اپنے ایکسرسائز کے کپڑے وغیرہ لیے تھے، ساتھ اس کی ایک ہم نے یہ پینٹ لی تھی. یہ بھی دونوں چیزیں ہم نے آف پہ ہی لی تھیں. جو پینٹ تھی یہ ہم نے ایچ ایم سے لی، اور جو پہلی شرٹ میں نے آپ کو دکھائی ایمان کی بلو کلر کی وہ ہم نے اسٹیڈیم سے لی تھی. اور یہ پینٹ بھی اچھی آف پہ ملی تھی. یہ ہے جینس. اچھا، جب میں نے نا اسے دور سے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ تو نائٹ سوٹ مجھے لگ رہا تھا، لیکن جب قریب گئی تو یہ جینس ہی تھی. اور ساتھ ہم نے یہ زارا سے یہ بھی لیا، لیکن یہ کوئی آف نہیں تھا. بس اس کے لینے کا ریزن یہ تھا کہ یہ میڈ ان پاکستان تھا. اور بس ایمان کو تو پھر ایسی چیزوں پہ ایمان دیوانی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ والے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں. کوشش کرتی ہے کہ جو میڈ ان پاکستان ہو، کیونکہ وہ جاتے ساتھ نا ٹیگز ہی دیکھتی ہے کہ جو میڈ ان پاکستان ہوگا نا وہ اس کو خوشی ہوتی ہے. ساتھ بس یہ زارا سے یہ جو نارمل اسکول یہاں پہ چونکہ بچوں کا اسکول یونیفارم نہیں ہوتا نا، تو جو نارمل گھر کے کپڑے ہوتے ہیں وہی پہن کے جانے پڑتے ہیں. تو پھر ڈیلی کپڑے چینج کرنا، پھر اس کے لیے نا ایسے تو ورائٹی بھی چاہیے ہوتی ہے نا بچوں کو. ساتھ یہ ہم نے ایچ ایم پہ یہ والا ایک بیگی ٹراؤزر بھی لیا تھا، لیکن یہ بھی آف پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی نارمل ہمیں پرائس پہ ملا ہے، اور یہ آئی تھنک 300 کا لگا ہوا تھا. لیکن یہ مجھے اس لیے اچھا لگا، یہ میں نے اس کا لے لیا کہ سمر میں جیسے آگے جانا ہے مارچ میں، تو یکدم سے نا ایک اسٹف چینجنگ کا دل کرتا ہے انسان کا موٹے کپڑوں سے، تو اچھے وہ سمر اسٹف پہ آنا ہوتا ہے. تو بس یہ ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے لے لیں. یہ والا نیل کلر میں نے لیا، ساتھ ایمان نے کچھ نیل کلرز لیے، ایمان نے اپنی کچھ چیزیں لیں. یہ میں نے ایک لپسٹک بھی لی. ایچ ایم پہ تھوڑا سا کاسمیٹکس پہ لگا ہوا تھا، تھوڑی لپسٹک ہو گئیں، لپ گلاس ہو گیا، لیکن ڈھنگ کے کلر نہیں تھے. بٹ میں نے بھی اب ایسا ہوا کہ بس جو ہم لیڈیز کا ہوتا ہے نا، بس اب سیل پہ آئے ہیں تو تھوڑے سے تو فائدہ اٹھانا ہے. یہ بھائی ہماری پھر نیو ایئر کی رات تھی، لیکن اتنی بارش تھی اس دن 31 کی نائٹ کو کہ جو بچوں کے پٹاخے ہوتے ہیں نا، جیسے فیملیز نکلتی ہیں اور بچوں کے پاس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ وہیں پہ آگ لگاؤ نیچے ہی ٹھوس ہو جانے انہوں نے بارش کی وجہ سے. تو اس وجہ سے وہ رونق اس لحاظ سے کم تھی کہ فیملیز کم نکلی ہیں جیسے چھوٹے بچوں والی فیملیز. لیکن جو بیٹریز تھیں، جن لوگوں نے بیٹریز لی ہوئی تھیں، تو وہ تو ظاہر ہے بہت اچھے سے فائر ورک ہوا اور بہت مزے کا. اور اس بار ہم نے کوئی آتش بازی نہیں لی. پہلے ہم بھی فیملی جاتے تھے 11 سے 12 کے درمیان سب لوگ نکلتے ہیں باہر، لیکن اس بار ہم نے کوئی نہیں لیا کیونکہ اتنی زیادہ دنیا پہ ٹینشنز ہیں اور سب کچھ. اس دفعہ بالکل دل نہیں کیا کہ ہم کوئی بھی فائر ورک لیں، اور بس ہم نے جو ہو رہا تھا بس اسی کو ہی تھوڑا سا انجوائے کر لیا. چلیں بھی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں معلوموں کی تھوڑا سا فائر ورک انجوائے کر لیں اور دیکھیں کہ کیسا ہوا ہے. یہاں پہ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ پہلے ہمیشہ کرسمس کے بعد نا ہر روز رات میں آتش بازی ہوا کرتی تھی، بٹ دس ایئر ایسا کچھ نہیں ہوا. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے ہی دنیا میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے اکانومی کی، مجھے ایسا لگتا ہے اس وجہ سے ہی ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور لوگوں نے پھر اتنی زیادہ آتش بازی نہیں کی ہوگی، ورنہ تو یہاں پر اسے بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے.
اور بھائی آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ہماری طرف سے جو نیا سال ہے اس کی بہت زیادہ شبھ کامنائیں، بہت زیادہ بیسٹ وشز، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، جو کسی کی وشز ہیں وہ پوری ہو جائیں، آمین، اور سب لوگوں کا جو سال ہے وہ خیریت سے گزرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔